شاہدہ کا مطلب حاضر ہونا بھی ہوتا ہے، اسی سے لفظ مشاہدہ بھی ہوتا ہے اور گواہی کا لفظ بھی ہوتا ہے، کیونکہ گواہی اس وقت تک انسان دے نہیں سکتا جب تک کہ اس نے کوئی چیز دیکھی نہ ہو یا اس کا یقین نہ ہو، اس کو عین الیقین نہ ہو۔ تو میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، واقعی ہم گواہی دیتے ہیں اللہ اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، کوئی اور نہیں، عبادت اسی کی ہونی چاہیے اور اس کی عبادت واقعی ہونی چاہیے۔ ہم نا لفظ بولتے رہتے ہیں مگر ہم سوچتے نہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں یا کیا سن رہے ہیں۔ تو یہ گواہی جو ہے اس پر بنیاد ہے ہمارے اسلام لانے کی۔ جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کو کیا پڑھواتے ہیں؟ یہی شہادت، شہادتین پڑھواتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی کو مسلمان ہو؟ یوٹیوب پہ دیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، شکر ہے وہ بھی بن گئی ہے کہ ہم نے زندگی میں جو نہیں دیکھا وہ وہاں جا کے دیکھ لیں۔ تو کیا پڑھواتے ہیں اس کو؟ ہاں، اس کو اپنے پیچھے کہلواتے ہیں اشہدو، وہ کہتے ہیں اشہدو اللہ الہ اللہ الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کرے کہ آپ کے ہاتھوں بھی کوئی مسلمان ہو جائے۔ اصل میں نا ہمیں پورا یقین نہیں کہ جس دین پر ہم ہیں یہ بالکل سچا ہے، اور جو ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ سب کچھ بالکل حقیقت ہے، اور اسی پر ہمارے اعمال اور ان کا انحصار ہے، اور انجام کا بھی اس پر انحصار ہے۔ جب آپ کو کسی سچائی پر پورا یقین ہوتا ہے نا تو آپ اس کو برملا کہہ بھی سکتے ہیں، آپ کو کہتے ہوئے بھی ڈر نہیں لگتا، آپ کو کوئی جھجک نہیں آتی۔ میں پچھلے 2 دن ریاض میں تھی، تو جس دن میرا پہلا دن تھا تو اس دن رات کو ایک خاتون سے ملاقات ہوئی، وہ کسی کام سے آئی تھی۔ تو جب انہوں نے کام کر لیا تو پوچھا، مجھے اندازہ ہوا کہ شاید یہ کرسچن ہے نا، تو میں نے کہا کہ آج یو کرسچن، ویئر آر یو فرام؟ کہتے فلپائن۔ تو میں نے پوچھا، پہلے تھوڑی سی باتیں کی کہ اچھا کب سے یہاں ہو، چند مہینے بتائے اس نے۔ تو میں نے کہا کہ وٹ ڈو یو بلیو، از جیسس سن آف گاڈ؟ کہتی یس یس سن آف گاڈ۔ میں نے کہا بٹ ہی واز اے ہیومن wasn't he؟ کہتی یس he was a human۔ میں نے کہا is God a human؟ کہتی no۔ میں نے کہا then how can he be son of a non-human؟ کہتی یس you are right it makes sense۔ میں نے کہا کہ وہ انسان ہیں، ایک عورت سے پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کہتی ہیں انسان نہیں ہے، ہیومن نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ یعنی کسی کا بھی بیٹا اس کی اپنی جنس سے ہی ہوتا ہے نا، اب بلی سے کتا تو نہیں پیدا ہوتا۔ آپ یقین کریں کہ صرف میرے سوال تھے، میں ہمیشہ جب بھی کسی الحمدللہ مختلف جگہوں پہ جہاں بھی میرا نان مسلم سے انٹریکشن ہوتا ہے میں ضرور اس بات کو لے آتی ہوں بیچ میں کہ اس ملاقات کا کچھ نہ کچھ حق ادا ہو جائے۔ تو میں نے کہا کہ وی مسلمز وی ڈو ناٹ بلیو ہم ایز اے سن آف گاڈ، وی بلیو ہم ایز اے پروفٹ آف گاڈ، ہی واز اے پروفٹ لائک ادر پروفٹس۔ کہتی یس اٹ میک سینس۔ میں نے کہا کہ خیر اس سے پھر میں کچھ بات کرتی رہی۔ میں نے کہا کہ فرام ناؤ اب تم کیا کرو گی آئندہ؟ میں نے کہا ویئر ایور یو گو سے ٹیل دیم جیسس واز ناٹ سن آف گاڈ۔ کہتی یس آئی ول ٹیل دیم۔ اچھا پتہ کیا ہوا؟ اٹھی اور اس نے مجھے گلے لگا لیا۔ کہتی مائی میٹنگ ود یو از ناٹ این انسیڈنٹ، اٹس ناٹ انسیڈنٹلی ہیپنڈ، کہ ایسے اچانک ہی نہیں ہم مل گئے، اٹ واز اے پرپز دیٹ آئی واز سینٹ ٹو یو، وہ میرے ہی کسی کام سے آئی۔ تو یعنی اس کی آنکھوں میں ایسی چمک اور روشنی، اور پھر کہتی ہے کہ I'm so grateful to you, you have told me a truth and that۔ اور میں نے کہا کہ okay then now from now onwards یہ بات تم سب کو کہو۔ اچھا تھوڑی دیر کے بعد کوئی کمرے میں آئے، اس کو کہنے لگی you know she told me Jesus was not son of God and I believe now۔ تو بہرحال اسی طرح کچھ دن میں کینیڈا میں تھی جب، تو کسی کام سے میں کسی تھراپی کے لیے گئی، وہ لڑکی سکھ تھی، تو اس سے میں نے کہا کہ اچھا ہاؤ مینی ٹائمز یو پرے ان اے ڈے؟ روز تو نہیں صبح پڑھتے ہیں، شاید یہ کوئی پنجابی بولتے ہیں صبح پڑھتے ہیں یا کچھ اس طرح کر کے اس نے بتایا۔ میں نے کہا بٹ وی مسلمز وی پرے 5 times a day۔ تو پھر میں نے کہا کہ گاڈ کتنے ہیں؟ تو اس کو کچھ اتنا زیادہ پتہ ہی نہیں تھا، لاس تھی۔ پھر میں نے کہا ڈو یو ہیو اے بک، ڈو یو ریڈ دیٹ بک، گاڈ ہیز سینٹ یو اے بک، کہ بٹ وی ڈونٹ ریڈ دیٹ۔ وہ تو ہوتی ہے گردوارا میں اور اس کو ہمارے بڑے ہی پڑھتے ہیں۔ اب یقین کریں مجھے اتنا اللہ کا شکر ادا، اللہ آپ نے ہمیں ایسی کتاب دی ہے جو بالکل سچی کتاب ہے، اور ہمیں اس کو پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق دی، تو نے ہمارے لیے وہ کتاب کھل گئی، ہمیں پتہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ نے ہمیں ایک ایک بات بتا دی۔ ان لوگوں کے پاس کتاب ہی کوئی نہیں، ان کے پاس کتاب ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا دنیا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، یہ کس طرح زندہ ہے اللہ کے ذکر کے بغیر۔ خیر کچھ اور چیزیں باتیں میں اس کے ساتھ کرتی رہی۔ تو اسی طرح ایک اور جگہ پر میں گئی تو وہاں پر وہ بدھسٹ تھی،
بدھسٹ. تو میں نے اس سے پوچھا کہ ڈو یو بلیو ان گاڈ؟ کہتی واٹ واٹ گاڈ. اس کو لفظ گاڈ ہی نہیں پتا تھا. میں نے اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا. میں نے کہا شاید یہ انگلش اتنی نہیں جانتی, گاڈ کا نہیں پتا. تو لیکن اس کا یہ حیرت اور اظہار کہ گاڈ کیا ہوتا ہے, یعنی یہ ورڈ ہی کیا ہے گاڈ, یہ آپ یقین مجھے ایسا لگا مجھے کسی نے چوٹ ماری ہے. ایسے بھی لوگ دنیا میں رہتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ ان کو پیدا کس نے, اور ایسے لوگوں سے دنیا بھری پڑی جو سوچتے بھی نہیں. آپ خوش قسمت ترین لوگوں میں سے جنہیں اللہ نے اپنے دین کی سمجھ کے لیے چنا, اور اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو یقین عطا کرے. یہ یقین بہت بڑی دولت, اور پھر اس پر گواہی دینے والا بھی بنا. اور اللہ آپ کو توفیق دے کہ جہاں کہیں کسی ایسے شخص کو ملے آپ اس سے صرف سوال کریں. اچھا آپ کیا کرتے ہیں, پہلے آپ کامن گراؤنڈ پہ سوال کریں, کیا پکاتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, مثلا جیسا بھی کوئی شخص آپ کو. اچھا کیا کرتے ہیں, پھر یہ آپ کیا سوچتے ہیں, یہ جو فلاں چیز ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو کیا سوچتے ہیں, آپ کے دل میں کبھی کوئی پریشانی تو نہیں آئی, آپ خوش رہتی ہیں, یا آپ کو کبھی انزائٹی تو نہیں ہوئی, یا یعنی ڈفرنٹ, یہ نہیں کہ کوئی لگے بندے کے رٹے رٹائے سوال ہے جو آپ کو پکڑا دیں گے ہم یہاں اور آپ جا کے وہ دیکھ کے کوشچن اسائنمنٹ حل کریں گے. ایسا نہیں ہوتا, دعوت سچویشنل ہوتا ہے. آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں گے, اور اس سے پہلے دل میں ہمدردی لائیں گے. اللہ یہ بھی تیرا بندہ ہے, اللہ تو نے مجھے دیا نا پہچان, تو میں اس کے شکر کے طور پر چاہتی ہوں کہ اس کو بھی تیری پہچان ہو. اور یہ ہماری خیرخواہی ہر ایک کے لیے ہونی چاہیے, مسلم نان مسلم سب کے لیے, کیونکہ کسی کی بھی اصلاح شروع ہوتی ہے اخلاص, خیرخواہی سے. جب تک آپ کے دل میں خیرخواہی نہیں نا, اور جب تک آپ کے دل میں وہ خیرخواہی کرنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں نا, کوئی اصلاح وغیرہ نہیں ہو. یہ کوئی پروفیشن نہیں ہے کہ آپ اٹھے ہیں اور آپ اپنا آفس کھول لیتے ہیں اور پھر لگے بندے کام شروع کر دیتے. نہیں, سب سے پہلی چیز انسانوں کا دکھ درد محسوس کریں, چاہے اپنے ہوں چاہے پرائے ہوں, چاہے کوئی بھی ہو, کوئی بھی ہو, اس کا دکھ محسوس کیا کریں. اور پھر اس کی عاقبت کو سامنے رکھ کے کہ یا اللہ اگر یہ مسلمان نہیں تو پھر انجام کیا ہوگا, تو مجھے اس کے لیے کچھ کرنا ہے. اللہ مجھے دوسروں کے فائدے کا بنا دے. اور جب آپ کے اپنے دل میں ہمدردی لائیں گے نا, تو پھر جب ہمدردی لاتے ہیں نا, اور پھر سارے غصے اور ساری لڑائیاں جھگڑے سب پیچھے رہ جاتے ہیں. پھر آپ وہ کرتے ہیں جس سے وہ کام ہو جائے, وہ مقصد پورا ہو جائے, وہ خیر خواہی ہو جائے, اپنے انجام کو پہنچے. تو سب سے پہلے تو توحید کی گواہی, دوسرے اب پھر اگلی پڑھیے. اشہد میں گواہی دیتا, انا کہ محمدن محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں, الہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, معبود نہیں ہے بلکہ کیا ہے, رسول ہیں. کیونکہ کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہیں کہے, ٹھیک ہے. تو جب کبھی اللہ آپ کو موقع دے کسی کو بھی مسلمان کرنے کا, تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ آپ نے ان کو کہلوانی اور مطلب بھی بتانا ہے. نیکسٹ پڑھیے. حیا کا مطلب ہے آؤ, علی الصلاۃ نماز کی طرف, حیا علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف, حیا علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف. سبحان اللہ, حیا علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف. گویا مؤذن ہمیں نماز کے لیے بلا کر کس چیز کی طرف بلاتا ہے, کامیابی کی طرف. آپ میں سے کون کون کامیابی چاہتا ہے زندگی؟ سبھی چاہتے ہیں, الحمدللہ میں بھی چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں, نماز کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی. نماز آپ کو ڈسپلن کرتی, کامیاب ہونے کے لیے بہت اہم کوالٹی ہے لائف میں ڈسپلن ہونا. نماز آپ کے سونے جاگنے کی روٹین کو درست کرتی, نماز آپ کے کھانے پینے کے طریقوں کو درست کرتی. کیونکہ جس کو نماز کی فکر ہوتی ہے نا, تو پھر وہ سوچ سمجھ کے کھانا کھاتا ہے کہ مجھے ایسی چیزیں نہیں کھانی کہ جس کی وجہ سے میرا وضو نہ رہے اور میری نماز خراب ہو اور میں نماز میں لیٹ ہو جاؤں یا نماز میں سستی ہو. وہ اتنا نہیں کھائے گا شیطان کی طرح کہ جس کے بعد وہ پڑھ جائے اور نماز ہی نہ پڑھے. تو یہ جو لفظ ہے نا الفلاح, خشوع کے بعد ایک اور کی ورڈ لکھ لیں کہ نماز کیا ہے, الفلاح کا ذریعہ ہے, کامیابی کا ذریعہ. میں زندگی میں سکسیس چاہتی ہوں, اس لیے مجھے کیا کرنا ہے, نماز کی پابندی ہے, نماز پڑھنی, وقت پہ پڑھنی اور اس کے اذکار یاد کرنے. پرسوں میری میٹنگ تھی ہمارے جو ریاض میں, الحمدللہ بہت سے ساتھی ہیں جو ماشاءاللہ بہت محنت کر رہے ہیں اور بہت اچھی طرح اوروں کو دین کی طرف یعنی سکھا رہے ہیں.
جیسے آپ کے گروپ انچارجز ہیں، جیسے آپ کے دیگر ٹیچرز ہیں، تو ان کو مل کے بہت ہی خوشی ہوئی. ان کے ساتھ میں نے ایک ایسے جو کہ میٹنگ تھی تو ملاقات، میں نے سوچا کہ رینڈم باتیں کروں. حسنہ تلاوت کی تو اس میں لعلہم یتفکرون آ گیا، اور پھر ہم نے غور و فکر شروع کیا. تو اس میں ایک سوال میں نے ان سے کیا، کیا آپ اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان سمجھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ زندگی میں کامیاب ہیں؟ آپ اپنے مقاصد میں کامیاب ہیں؟ آپ اپنے آپ کو کیا امیجن کرتے ہیں کہ میں ایک ناکام انسان ہوں، زمین پہ چل رہا ہوں، یا میں ایک کامیاب انسان ہوں، یا میں کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہوں، یا میں تنزل کی طرف جا رہا ہوں، ڈاؤن جا رہا ہوں، ڈاؤن ڈاؤن ڈاؤن، میں کیا ہوں؟ آپ اپنے آپ کے بارے میں بھی ٹھیک ہے. اکثریت اس چیز کا شکار ہوتی ہے کہ آئمہ یہ بھی نہ ہوا لائف میں، وہ چیز بھی نہ ملی، فلاں بھی. اچھا، کون اپنے آپ کو ناکام سمجھتا ہے؟ جو کیا سمجھتا ہے کہ میری زندگی میں وہ فلاں شخص نہیں مجھے ملا، لہٰذا میں کامیاب انسان ہوں. ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی، لہٰذا میں ایک کامیاب انسان ہوں. ابھی تک میری جاب نہیں ہوئی، میں کامیاب انسان نہیں. ابھی تک میرے بچے نہیں ہوئے، لہٰذا میں ایک کامیاب انسان نہیں. ابھی تک میری فلاں ڈگری نہیں ہوئی، لہٰذا میں ایک کامیاب انسان. ہم نے کامیابی کا کرائٹیریا ان چیزوں کو بنایا ہوا ہے. اگر کسی کو یہ ساری چیزیں مل جائیں اور تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں تو ایک سکسیسفل وومن ہوں. لیکن ہمارا دین ہمیں کامیابی کو اور ہی کرائٹیریا دیتا. تو ہم میں سے ہر وہ شخص جو کامیابی کا متلاشی ہو وہ کیا کرے؟ کامیاب ہونے کا نسخہ کیا ہے؟ نماز. دن میں کئی دفعہ آپ کو بلایا جاتا کامیابی کی طرف آ جاؤ، کامیاب ہونے کے لیے آ جاؤ. اور آپ کو میں گارنٹی دیتی آپ کی نماز درست ہو تو آپ کے لیے باقی کامیابی کا. پھر اگلا پڑھیے. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا. لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے یا مگر اللہ. اللہ ہی اصل معبود ہے. تو آغاز بھی اللہ اکبر سے اور اختتام بھی اللہ اکبر. آغاز بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ سے اور اختتام پر بھی لا الہ الا اللہ. اب آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو موسٹ ویلکم. ابھی تک کا جو ہم نے پڑھا ہے مجھے لگتا ہے ٹائم زیادہ ہے، کل سے ایک گھنٹہ کا. پتہ مجھے بار بار خیال آ رہا ہے کہ آپ بہت دیر سے زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا چلے ٹھیک ہے، پھر اتنا ہی رہنے دیں. اوکے، بارک اللہ فیکم. تو کیا کرنا ہے ہم نے؟ ہاں، سوال. شہادت جو ہے وہ دیکھنے پر ہوتی ہے، تو جب ہم کہتے ہیں اشہد تو ہم نے نہیں دیکھا، تو یہ جو شہادت ہے پھر علم کی بنیاد پر ہوتی ہے. علم کی بنیاد پر، جزاک اللہ خیرا. علم کی بنیاد پر، کائنات کے مشاہدے کی بنیاد پر. ٹھیک ہے. اور جیسے یہ بالکل ایسے ہی جیسے قرآن مجید میں آتا ہے الم ترى، کیا تم نے دیکھا نہیں، ان السماوات والارض كانتا رتقا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر خطاب ہے یا ان کے بعد امت کو یا جو بھی ہیں، دیکھا تو نہیں. تو یہ رؤیا کیا ہے؟ رؤیت قلبی، یعنی انسان نے اپنے دل سے دیکھا. یعنی کس بنیاد پر دیکھا؟ علم کی بنیاد پر، جاننے کی. اسی طرح گواہی بھی علم کی بنیاد. جی خوشبو، آپ ریفلیکشن ٹائم کوئی بھی بات کیجیے. اب دیکھیے کہ آپ نے میری باتیں بڑی خاموشی سے سنی. بعض اوقات میں ہی دیکھتی ہوں کوئی ریفلیکشن دینے لگتا ہے، لوگ آپس میں دینے لگتے. تو جس کو دینے وہ یہاں پر دے اور غور سے سنے. استاذہ جیسے ہولسٹک ہی بہت سارے ایسپیکٹس آ جاتے، فزیکل ایکسرسائز آ جاتی، بہت ساری. جو سب سے زیادہ جو کیسز آتے ہیں ہم دیکھیں موازنہ، تو اسپرچل ہیلتھ جو ہے اس کو ہم خیال نہیں کرتے، اس کو ہم اینڈ پہ لے کے جاتے ہیں. جبکہ اسپرچل ہیلتھ کے ہل جانے سے آپ کی تمام چیزیں ہل جاتی ہیں، چاہے وہ آپ کے فزیکل ایکٹیویٹی ہو، چاہے وہ آپ کا ایموشنل ہو، چاہے وہ آپ کا ڈیلنگز ہوں. اور اسپرچویلٹی میں جب ہم بات کرتے ہیں اسپرچل ہیلتھ کی، تو سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ترین چیز ہے وہ نماز ہی ہے اس کے لیے. ورنہ قرآن پڑھنے کا بھی فائدہ نہیں اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے. اگر آپ حج اور عمرہ کر رہے ہیں مگر اگر نمازی نہیں ہے تو آبویسلی وہ پہلی چیز ہے. تو ابھی میں جب سکسیس کی ڈیفینیشن ابھی آپ جب بتا رہی تھی تو میں ریفلیکٹ کری تھی کہ جس نے آپ کو بنایا ہے نا اس کو پتا ہے کہ آپ کی سکسیس کتنے ہیں. چاہے ہمارے اپنے جو مرضی معیار بن جائیں کہ میں یہ کر لوں گی تو میں سکسیسفل ہوں گا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں تخلیق کیا، خالق ہیں وہ ہمارے. He knows کہ what is success for us. So that's the key کہ اگر آپ ہولسٹیکلی ہیل ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے اس چابی کو پہلے پکڑنا ہے، آٹومیٹکلی باقی دروازے خود ہی کھل جائیں. بالکل گڈ. جی آپ کھڑے ہو کے پوری آواز سے بولیے. وعلیکم السلام. سبحان اللہ. بالکل، نماز بھی آپ ریفلیکشن ہے آپ کی باقی زندگی. دو نمازوں کے بیچ میں آپ کیا لوگوں کے ساتھ معاملہ کر کے آئے اور کیا کر کے آئے، کیا سوچ، سیلف ٹاک کیا تھی، خود سے کیا باتیں کرتے رہے، کیا سمجھتے رہے، تو وہ اگلی نماز میں وہی آئے گا. جی آپ کھڑے ہو کے بولیے، کھڑے ہو کے بولیے تاکہ سب تک آواز چلے. آپ کا نام؟ وعلیکم السلام.
تو خشوع سے ادا کریں تو آئے گا انشاءاللہ. لیکن خشوع کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ آگے ہم، کیونکہ یہ ہمارا مین گول ہے نا، اچیو کرنا. یعنی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اور یہ اذکار یاد کرنے کے بعد اور اس کو نماز میں لانے کے بعد ہم نے اچیو کیا کرنا ہے. یعنی ہر کام کا ایک نتیجہ ہوتا ہے نا. تو اس کتاب کو پڑھنے کا نتیجہ کیا نکالنا ہے ہم نے، کہ نماز کے اندر خشوع آئے، کہ خشوع جو ہے اس سے کیا ہوگا، کامیابی آئے گی. استاذہ مجھے آج نا اس جملے نے بہت ہٹ کیا ہے کہ کیا ہم اللہ کو ہر چیز سے بڑا سمجھتے ہیں یا نہیں. جو نماز میں خشوع والی بات ہے، جب ہم کوئی بھی نماز کے بعد کوئی خاص کام ہو ہمارا یا کسی جگہ جانا ہو، نماز میں اسی چیز کے خیالات آتے رہتے ہیں. تو میں نے آج یہ سوچا کہ یہ سارے خیالات، یہ سارے کام اللہ سے بڑے ہیں. تو میں نے نماز میں یہ سوچنا ہے کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. بالکل. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، ہم نماز شروع کرتے ہیں تو کوئی ہمیں بلا آواز دے، ہماری نماز ساری گڑبڑ ہو جائے، اور کہتے ہائے ہائے وہ انتظار کر رہے جلدی کرو. تو کیا سوچیں اس وقت یہ نا اللہ تعالیٰ کے لیے میرا ٹائم ہے، اور کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا اگر اس کو 2 منٹ انتظار کرنا پڑے. تو اس کی بھی ہمیں عادت ڈالنی ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو اس ٹائم کو پوری کا پورا پھر اللہ تعالیٰ کے لیے ہی اس کو رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاذہ محترمہ، مجھے آپ کی ایک بات بڑی اچھی لگی کہ آپ نے کہا تھا نا کہ ہر عمل اور اس کا نتیجہ لازم و ملزوم ہے. تو اس سے پہلے ہم نے نماز کو بس ایک ریلیجیس ریچول سمجھا ہوا ہے کہ بس 5 وقت ہم نے اٹھنا ہے، اور بس ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہم پڑھ کیا رہے ہوتے ہیں، ہمارے ایکشنز کیا، ہمارے ایکشنز اور ہمارے جو اسپیکنگ ہے وہ میچ نہیں کر رہی ہوتی ہے ایک دوسرے. تو اب اس سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہمیں 5 وقت بلایا جاتا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. کامیابی کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا جاتا ہے، لیکن ہم اپنے کانوں کو بند کر دیتے ہیں. اور اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہم کیا ورڈز بول رہے ہیں. تو اس سے میں نے یہ چیز کی کہ ہم نے شعوری طور پر جو ہے وہ نماز کو، ان کے ہر الفاظ کو سمجھ کے ادا کرنا ہے. وہ جس طرح کل ہم لوگ آپس میں روم میں بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ قیامت کے دن آپ جو شخص صحیح سے نماز ادا نہیں کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک کالے کپڑے، بدبودار کپڑے لپیٹ کے اسے منہ پہ مار دیجیے. تو ہم نے اس چیز سے بچنا ہے کہ بروز قیامت ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں کہ نمازیں درست نہیں ہیں. ہم نے شعوری طور پر نماز کو ادا. 1 منٹ ہے بس، اب 1 منٹ کی بات ہو. وعلیکم السلام. میرے مائنڈ میں ایک سوال آتا تھا، وہ بار بار آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو شروع میں کیا کہ اللہ اللہ اکبر، آپ پہلے شروع میں کہہ دیتے ہیں، لیکن لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ صرف یہ کہہ دیتے ہیں حی علی الفلاح، حی علی الفلاح اینڈ دین لا الہ الا اللہ. لیکن اس کا مطلب مجھے یہ سمجھ آیا کہ جب آپ اپنی ایکسپیکٹیشنز، اپنا سب کچھ اللہ پہ لگا دیتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے جب کامیابی کے دروازے کھلتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی چیز کی پرواہ نہیں رہتی کہ کون ہے کون نہیں ہے کیا نہیں ہے، کیا چیز ہے. دین آپ کے لیے تمام آسانیاں. قرۃ العین کو مائک دے دیجیے. اچھا چلیے آپ بولیے. استاذہ ہم نے سورہ المعارج میں جی پڑھیے. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، کہ انسان بہت تھوڑ دلا ہے، بہت جزا وزا کرنے والا، جلدی گھبرانے والا، ہر چیز سے روکنے. الا المصلین، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فلٹر آؤٹ کر دیا کہ سوائے نمازیوں کے باقی جو. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ میرے اندر بھی یہ چیزیں ہیں، جلدی گھبرانے والی، فطرتاً ہیں بے حوصلہ، بے صبری. تو نماز مجھے شاید اس چیز میں بالکل یقیناً ہیلپ کرے گی کہ میں اپنی چیزوں کو درست کروں. جیسے لوگ مسائل لے کے آتے ہیں نا میرے پاس، تو میں ان سے ایک سوال پوچھتی ہوں، آپ نماز پڑھتے ہیں؟ لوگ بچوں کے مسائل بتاتے ہیں، وہ یہ ہے وہ ہے ان کو، تو میں کہتی ہوں نماز پڑھتے ہیں. تو یہیں پر ہی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھتے تو پھر تو خود بلاؤں کو گلے ڈالا ہوا ہے نا. استاذہ جی آج دیکھیے آج کل جتنے سنڈرومز ہیں، جتنے ڈس آرڈرز ہیں، اور لوگ ان کو ٹھیک کروانے کے لیے کتنے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، کتنا مال خرچ کرتے ہیں، اپنا مائنڈ سیٹ اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پیس آف مائنڈ کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں. جبکہ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کیا کہا تھا، ارحنا بہا یا بلال، اس نماز اور اذان کے ذریعے سے ہمیں راحت پہنچاؤ. تو اتنی لذت ہے اس نماز کے اندر اگر ہم سمجھیں، کیونکہ 5 دفعہ دن میں اللہ سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں. ہم دیکھیں ہماری ملاقات ہوتی کیسے، کس طرح کی ملاقات کرتے ہیں. ریسنٹلی مجھے کسی نے ایک واقعہ بتایا، بٹ اٹ واز امیزنگ. وہ کہتی ہیں کہ میرے والد کو ایک انزائٹی، وہ گھر میں نہیں بیٹھ پاتے تھے، وہ گاڑی میں زیادہ تر جا کے بیٹھ جاتے تھے، اور پھر یعنی کہ گاڑی کو لے جاتے، اور وہ تو کہتے ہیں انہوں نے اتنے تھراپسٹ دیکھے، سائیکیٹرسٹ دیکھے، سب کام کر لیے، لیکن ایک دن وہ امام مسجد کے پاس چلے گئے اور انہیں کہنے لگے کہ مجھے اس طرح گھبراہٹ ہوتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے، اور میرا جو بھی ان کی کیفیت تھی نا وہ بہت بے چینی والی، تو میں کیا کروں، مجھے کوئی علاج بتائیں. انہوں نے کہا یہ دعا پڑھا کریں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن. کہتے صرف ایک دن پڑھنے کی دیر تھی، وہ ساری کیفیت دور. یعنی یہ فرسٹ ہینڈ جن کے والد تھے انہوں نے یہ قصہ مجھے، میں نے کہا ہیں اچھا، اس سے یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے.
تو نماز کے اندر آپ دعاؤں میں دیکھیں گے کتنی چیزیں ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، تو وہ خود بخود وہ چیزیں زندگی سے پھر مائنس ہونے لگتی ہیں. علاج ہے، پوری تھراپی ہے نماز. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق دے اور ہمارے قول اور فعل کا تضاد دور کر دے اور ہمیں عمل کی توفیق. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. خاموشی کے ساتھ آپ چلتے جائیے اور بغیر کسی کو دھکا دیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.